لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہے زکوٰۃ کے فضائل، مسائل وغیرہ، مگر میں ابتداءً آپ کو عرض کروں اور آخر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ہم نے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ اتنا زیادہ جوڑ دیا ہے، گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زکوٰۃ بھی رمضان میں فرض ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ ہم نے رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ کو بیان کیا کہ ہم نے یہ سمجھا جس طرح روزے رمضان میں فرض ہے اور صدقہ فطر رمضان میں دیا جاتا ہے، تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اعتکاف رمضان میں کیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں فرض ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ بے شک اس میں آپ لوگوں کی کوتاہی کم ہے اور ہماری زیادہ ہے، چونکہ ہم نے منبر پر اس موضوع کو صرف رمضان میں ہی بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ شاید زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ ہر فرد کا اس کے بارے میں الگ الگ حکم ہے۔ کسی مسلمان پر محرم میں فرض ہو سکتی ہے، کسی مسلمان پر ربیع الاول میں فرض ہو سکتی ہے، کسی مسلمان پر شعبان میں فرض ہو سکتی ہے، کسی پر رمضان میں فرض ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک چیز کو ہم نے ایک فائدے کے لیے ہم ضرور جاتے ہیں کہ ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ کہ اس مہینے میں چونکہ اعمال کی جو ویلیو ہے، اجر و ثواب ہے، وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اسی مہینے میں ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ اگرچہ ایک طرف سے اس کے اندر آپ کو فائدہ ہے، مگر دوسری طرف سے بڑا نقصان ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ آپ کے پاس، کبھی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے، کوئی یتیم آتا ہے، کوئی غریب آتا ہے، اور 20 سال میں جب اسے اپنی حاجت ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ ہے، گھر والوں کی دوائی کا مسئلہ ہے، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس وقت میں یا آپ جب ہم کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یہ اس غریب کی مدد کر سکتا ہے اور یہ اس کی آبرو کو بچا سکتا ہے، مگر ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے یا میں زکوٰۃ دے چکا ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، جس در پہ بھی جاتے ہیں، جس مالدار کے پاس بھی جاتے ہیں، وہاں ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے کہ زکوٰۃ ہم رمضان میں دیتے ہیں، یا ہم نے دینی ہے یا ہم دے چکے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کوئی بچی خودکشی کرتی ہے، اور کبھی کوئی بچی لڑکی اپنی عزت کو بھی نیلام کرتی ہے، اور کبھی کوئی ماں غیروں کے دروازے پر جانے پر مجبور ہوتی ہے۔ ہماری اس کمی کی وجہ سے ہم بے شک زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر انتظار رمضان کا کرتے ہیں۔ پورے سال میں ان غریبوں کا کیا حال ہے، ہم انتظار میں رہتے ہیں، رمضان آئے گا تو ہم ان کے پاس جائیں گے یا ہم ان کی داد کی رسی کریں گے۔ پورے سال وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، غیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی جہل میں بچی خودکشی کرتی ہے ماں کی عزت کو بچانے کے لیے، کبھی کسی اور دریا میں چھلانگ لگاتی ہے اپنی ماں کی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، مگر ہم اور آپ انتظار میں ہیں، مدد کریں گے مگر رمضان میں کریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اس میں ہمارا قصور ہے۔ بے شک میرا طبقہ مجھ سے ناراض رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر اس میں ہماری غلطی زیادہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو رمضان ہی میں صرف جب بیان کرنا شروع کیا، آپ جیسے لوگوں نے یہ سمجھا کہ زکوٰۃ اگر دینی ہے شاید وہ رمضان میں فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی مسلمان پر جنوری میں، فروری میں، یعنی محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، کسی بھی وقت ایک مالدار پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے۔
تو پہلے میں اس بات کو آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، آخر میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کہ وہ اپنے مال کا صحیح طرح سے جو ہے کیلکولیشن کرے، حساب کرے، اور پھر یہ حساب بھی کرے کہ کس مہینے سے میرے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے۔ انتظار نہ کرے رمضان کا، انتظار نہ کرے اخیر عشرے کا، پہلے عشرے کا، نہیں، آپ اپنا کاروبار دیکھیں، آپ اپنا بینک بیلنس دیکھیں، اور پھر یہ اس نتیجے پر پہنچنے کے حتی الامکان کوشش کرے کہ کب اللہ نے مجھے مال دیا تھا، کبھی وراثت کا مال ملا تھا، کبھی کوئی اور ملا تھا، اور کبھی آپ نے دکان شروع کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کا جو ہے ایک طرح سے حساب لگائیں اور کوشش کریں اسی مہینے کو ذہن میں رکھیں جس مہینے میں اللہ نے آپ کو مال سے نوازا تھا، تاکہ آپ کے پاس جب کوئی غریب آئے گا، کوئی یتیم آئے گا، کوئی بیوہ آئے گی، تو آپ اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کر سکیں۔ چونکہ مجھے آپ کے سامنے اب اسی مسئلے کو رکھنا ہے، مگر وضاحت میں نے شروع میں کر دی ہے کہ رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح روزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مسجد شریف کا چندہ ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی تعاون کریں، کہ جس طرح روزے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر تھی۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ ان امتوں کے اندر سختی زیادہ تھی اور انہیں زکوٰۃ زیادہ دینی پڑتی تھی، یعنی پہلی امتیں تھیں ان کے اندر کسی امت کو چوتھائی حصہ زکوٰۃ کا دینا ہوتا تھا، یعنی اگر ایک انسان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو 1,00,000 میں سے 25,000 کی زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، اور وہ زکوٰۃ بھی کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ایک جگہ پر اس کو رکھنا ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس کو جلا دیا کرتی تھی، انسان کی نفع کے لیے نہیں تھی۔ اور ایک دوسرا پہلو اس کے اندر یہ بھی تھا، کس انسان کا مال اللہ قبول کر رہے ہیں دنیا کو پتہ چل جاتا تھا، کس انسان کا مال اللہ نے ریجیکٹ کر لیا ہے پوری محلے کو، پورے گاؤں کو پتہ چلتا تھا کہ اس کی نیت جو ہے خالص نہیں ہے، یا اس کا مال جو ہے گڑبڑ ہے، حرام ہے، اسی وجہ سے آگ نے اس مال کو نہیں جلایا ہے۔ تو دو چیزیں تھیں، تین چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ چوتھائی حصہ دینا پڑتا تھا مال کا، اور دوسرا یہ کہ انسان اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا تھا، اور تیسرا یہ کہ کبھی کبھی کچھ انسانوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی کہ جن کا مال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوا کرتا تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت عطا کی اس کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ اب آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وغیرہ، جو آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں اور کریں گے، حالانکہ ان شریعتوں میں ایسا حکم نہیں تھا۔ تو 2.5% زکوٰۃ ہے، وہاں چوتھائی حصہ دینا ہوتا تھا، لہٰذا ان کے پاس اگر 1,00,000 ہوتا تھا تو 25,000 دینے تھے، اور آپ کے پاس اگر 1,00,000 ہے تو آپ کو صرف 2,500 روپے دینے ہیں، اور وہ بھی غریبوں، یتیموں وغیرہ کو دے سکتے ہیں، اور وہ اس سے اپنی حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ پردہ بھی رکھ لیا کہ اب اللہ رب العزت جو ہے کس کے مال کو قبول کرتے ہیں، کس کو قبول نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی پردہ پڑ گیا ہے۔ تو زکوٰۃ وہاں بھی تھی اور زکوٰۃ یہاں بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا کئی موقعوں پر اللہ رب العزت نے مالداروں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور ایک نقصان کی طرف، ایک جہالت کی طرف اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، نشاندہی کی کہ کچھ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار ہی مراد نہیں یا سود ہی مراد نہیں، ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں اور اس غرض سے دیتے ہیں، اور آج ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی، پراپر کپوارہ کے اندر بھی یہ لعنت موجود ہے کہ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں اور اس غریب کی یا اس محتاج کی محتاجی سے ایک مالدار فائدہ اٹھاتا ہے
اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں، اس شرط پر دیتا ہوں کہ جب 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا چند مہینے کے بعد واپس کرنا ہوگا تو 10,000 بڑھا کر دینا ہوگا، 500 بڑھا کر دینا ہوگا، یہ بھی سود ہے اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ جو بڑھا کر ایک انسان دوسرے سے لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں یہ مال بڑھنے والا نہیں ہے۔ بے شک میں نے اور آپ نے کسی نے کسی کے ساتھ میں یہ بات طے تو کر لی ہے کہ میں آج تمہیں 10,000 دے رہا ہوں، مگر 2 مہینے کے بعد 10,000 کے 11,000 دینے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کی یہاں قطعاً یہ مال بڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ اس انسان پر بھی لعنت ہے، اس کے مال پر بھی لعنت ہے، اور اس کے اندر اللہ خیر کو اٹھا لیں گے، برکت کو اٹھا لیں گے، اور اس مال میں نحوست رہے گی، اس مال میں حادثات رہیں گے، اور اس مال میں ایکسیڈنٹوں کا وجود ہوگا۔ جو انسان دوسری کی غربت کا، دوسری کی حالات کا فائدہ اٹھا کر پیسے بڑھا کر اس سے لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کہتے ہیں فلا یربو عند اللہ۔ مگر ساتھ میں ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکاۃ، اور جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور غریبوں کو، یتیموں کو دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، مگر اللہ نے ساتھ میں شرط لگا دی ہے کہ میرے کہنے کے اوپر نہ ہو، عالم کا، مفتی صاحب کا، محتمم کا یا کسی جاننے والے کا چہرہ دیکھ کر انسان نے رسید نہیں کاٹی۔ اگر یہ دیکھ کر رسید کاٹی کہ مفتی صاحب کیا کہیں گے اگر میں نے ان کی رسید نہیں کاٹی، امام صاحب کیا کہیں گے، فلاں صاحب کیا کہیں گے، اگر یہ نیت ہے تو اس کے بارے میں ابھی دوسری وعید میں عرض کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، یہ رسید کاٹتے وقت، یہ مال دیتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے دے رہا ہوں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اللہ کہتے ہیں یہی مال تمہارا موجود ہے اور اللہ اس کا اجر دے گا اور بڑھا کر اجر دے گا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے سے مالداروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ قارون نہ بننا، قارون نے بھی وہی، قارون کی صفت اختیار نہ کرنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے تو کیا کہا تھا، قال انما علمہ عندی، یہ جو علم ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو صلاحیت ہے، میرے پاس جو اتنا مال ہے کہ کسی انسان کے پاس ایسا نہیں ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے اور یہ میری اپنی طاقت ہے، یہ میری اپنی ذہانت ہے، اس میں کسی اور کا کوئی کمال نہیں، میں کیوں یہ مال دوں۔ اگر آج کا مسلمان بھی یہی کہے گا کہ میں کیوں جو ہے اس مال کی زکوٰۃ نکالوں، کیوں غریبوں کی طرف میں توجہ کروں گا، تو اس انسان کے اندر بھی وہی صفت آتی ہے، وہی مشابہت آتی ہے جو قارون کے اندر پائی جاتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر مثال دی اللہ رب العزت نے، جس طرح ایک موقع پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ کبھی کبھی اولاد بھی اور کبھی کبھی یہ مال بھی انسان کے لیے آزمائش بن جایا کرتا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کرنا، میری نیت بڑی اچھی ہے، اللہ مجھے مال سے نوازے، اللہ مجھے میرا کاروبار اچھا کرے، میری نیت یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا اور میں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، بے شک اس کی نیت صحیح ہے، مگر اللہ کہتے ہیں انما اموالکم، یہ مال ایسی چیز ہے انسان کی نیت پھر ٹھیک نہیں رہتی، مال آنے کے بعد رخ بدل جاتا ہے، دولت آنے کے بعد چہرے بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے مال میں اللہ برکت کرے اور میں اس مال سے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دعا مت کراؤ، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو پھر اس انسان کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ 3 مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، نام تھا ثعلبہ بن حاطب، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے۔ تو جس کے لیے نبی دعا کرے گا وہ یقیناً قبول ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی دعا تھی، دعا قبول ہوئی اور اس طرح سے قبول ہوئی کہ اللہ نے اس کو اتنی بکریوں سے نوازا کہ مدینہ کی سرزمین اس کے لیے کم ہو گئی، اتنی بکریاں تھی کہ اب مدینہ میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اتنا زیادہ اس کا کاروبار بڑھ گیا۔ اب مدینہ سے وہ باہر چلا جاتا ہے اور دور ایک ایسے میدان میں،
ایسے علاقے کو جو ہے اپنے قبضے میں لیتا ہے جہاں اس کی بکریوں کی نشو و نما ہوتی ہے اور خوب وہ کاروبار کیا کرتا ہے، مگر مال آیا اب نبی کی صحبت سے محروم ہوا، مال آیا مسجد نبوی کی نماز سے بھی محروم ہوا، مگر کوشش کرتا تھا کہ ابھی تک حالت یہ تھی کہ 5 ٹائم کی نماز وہ مسجد نبوی میں ادا کیا کرتا تھا، مگر اب جب مدینے سے دور مال کمانے کے لیے گیا، اب 5 وقت میں صرف 2 نمازیں وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتا ہے، ظہر کی اور عصر کی، اور پھر مدینے سے باہر جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ جس علاقے کے پاس وہ رہا کرتا تھا اب وہ علاقہ بھی اس کے لیے تنگ ہو گیا، اتنا زیادہ اللہ نے مال سے نوازا، ابھی تک تو ظہر اور عصر پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اب ہفتے میں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے وہ مسجد نبوی میں آیا کرتا ہے، اتنا اللہ نے مال سے نوازا۔ ادھر اللہ رب العزت کے کو یہ حکم ملا، حالانکہ زکوٰۃ کا حکم یہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، مگر احکام، فضائل اور باقی جو مسائل ہے وہ پوری تفصیل مدینے کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا بنو سلیم سے اور ایک دوسرے قبیلے سے، اور فرمایا جاؤ آج ثعلبہ بن حاطب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس مال میں سے کچھ خرچ کرو اور اس میں زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ شخص جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ابھی تک چند مہینے پہلے جس انسان نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، مجھے اللہ مال سے نوازے، میں اس مال سے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا، مگر اب جب نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجے، قاصد کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اس نے بھی وہی رخ اپنایا جو قارون نے اپنایا تھا، کہنے لگا کیوں میں زکوٰۃ دوں، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے۔ لوگوں نے کہا، اور بنو سلیم کے شخص نے کہا خدا را اس دل پہ ہاتھ رکھ اور عقل سے کام لے، ہم نبی کی قاصد ہے، ہمیں واپس نہ کر۔ وہ کہنے لگا نہیں میرے پاس مال وال نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، یہ ظلم ہے، یہ ٹیکس وغیرہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ وہاں سے واپس گئے اور دوسرے لوگوں کے پاس گئے۔ نبی علیہ السلام نے جن کے پاس بھیجا تھا انہوں نے جب سنا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے، وہ چیخ اٹھے، رونے لگے، کہنے لگے ہمارے پاس جو مال و دولت ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ ہمیں پسند ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ لے جاؤ، کیونکہ تمہیں نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ زیادہ قیمتی مال نہیں لانا ہے، اور جو زیادہ قیمتی ہوگا، زیادہ خوبصورت ہوگا اسے لے کر نہیں آنا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ قبول کرو، میں خوشی سے دے رہا ہوں، تم میرے نبی کے مہمان ہو، تم میرے نبی کے قاصد ہو۔ وہ دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے۔ ادھر وہ لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، ادھر آپ علیہ السلام کی زبان پر الفاظ ہے وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبْ وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبْ وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبْ، اے ثعلب تو تباہ ہو گیا، اے ثعلب تو تباہ ہو گیا۔ صحابہ نے سن لیا، سمجھ گئے کہ ثعلبہ نے کوئی غلطی کی ہے، ثعلبہ نے کوئی غلطی کی ہے۔ ادھر یہ لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر حضرت جبرائیل آتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ کے مجلس میں اور آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اس نے اللہ سے بھی وعدہ کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے مجھے مال عطا کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، میں ضرور اس میں صدقہ کروں گا، میں ضرور اس میں غریبوں کا حق نکالوں گا اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر اللہ رب العزت نے جب اپنے فضل سے اسے مال عطا کیا، بخلوا، اس انسان نے بخل سے کام لیا، انکار کر دیا نبی علیہ السلام کو مال دینے سے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب قیامت تک اس انسان کی گردن پر منافقت کا ٹیگ لگ جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سچا اور کامل مومن نہیں ہے۔ اور ادھر
ساری آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل ہوتی ہے تو اس کے رشتہ دار تھی، اس کے رشتہ دار بھی اس مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں موجود تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے ثعلبہ بن حاطب کے پاس، کہنے لگے تو تباہ ہوا، تیرے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے کہ قیامت تک تو منافق رہے گا۔ اب وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہوا آتا ہے کہ میرے اس مال کو قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اب میں قبول نہیں کر سکتا، اب اللہ کا قرآن اتر چکا ہے، اب اسی وجہ سے تو دے رہا ہے، تیرے بارے میں وعید نازل ہو چکی ہے، تیرے مال دینے میں اخلاص نہیں ہے، مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں تیرا مال لوں۔ یہاں میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا، بے شک میں اتنی بڑی سختی یا اتنی بڑی سخت وعید آپ پر مسلط نہیں کر سکتا، مگر مشابہت ضرور پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مشابہت میرے اندر ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے کہ ایک عام مدرسے والا جو آپ کے پاس آتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو یقین بھی ہے کہ اسے ضرورت ہے اور بچوں کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، کتابوں کی، مگر آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں۔ وہی کوئی جاننے والا آ گیا، کوئی پہچاننے والا آ گیا، اس کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا، دے دیا اس کا چہرہ دیکھ کر کہ اگر اخلاص نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں اتنی بڑی وعید تو نہیں دیتا ہوں، مگر کہیں نہ کہیں یہی مشابہت پائی جاتی ہے کہ اگر اخلاص نہیں ہے، اب اس انسان کے اندر اخلاص نہیں تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں میں تیرا مال نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب وہ خود مال لے کر آتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں میں یہ مال تجھ سے نہیں لے سکتا ہوں جو مال نبی نے نہ لیا ہو، جس مال کو لینے سے نبی نے انکار کر دیا، میں وہ مال نہیں لوں گا کیونکہ تیرے بارے میں قرآن کہتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں یہ مال نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے پاس روتا ہوا آیا خدا را اس مال کو قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، میں بھی یہ مال نہیں قبول کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور تھا اور حضرت عثمان کے پاس آتا ہے، آپ نے بھی وہ مال لینے سے انکار کر دیا اور اسی دوران پھر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کہتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، اللہ نے مال دیا ہے تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے اندر سائلوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، ورنہ اگر ہم نے غریبوں کی طرف توجہ نہیں کی، یتیموں کی طرف توجہ نہیں کی، پھر جو یہ لاشیں اٹھتی ہیں، کبھی سوسائیڈ اور کبھی جو ہے دریاؤں کے اندر چھلانگیں مارتی ہیں بچیاں، کبھی خودکشی کرتی ہیں، کبھی اپنی عزتوں کو نیلام تک کرتی ہیں، اور جو ہے کبھی دوسرے کے دروازے پر جانے پر مجبور ہوتی ہے، اس کا قصوروار کہیں نہ کہیں وہ انسان بھی ہے جو اس علاقے میں رہتا تھا اور جو اس کا ہمسایہ تھا، اللہ نے مال سے نوازا تھا مگر اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ تو اس مہینے کے اندر بھی اور عام حالات کے اندر بھی اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے وہ اس مال کے اندر یہ سمجھیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ چاہیں تو کبھی بھی لے سکتے ہیں، اور غریبوں کا جو حق ہے، یتیموں کا جو حق ہے وہ ادا کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادا زکاۃ مالا، جس انسان نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ذہب شرہ، ابھی تک اس مال کے اندر شر موجود تھا، بے برکتی تھی، نحوست تھی، نقصان تھا، آگ تھی، یہ ساری چیزیں ایک دکاندار کی دکان میں موجود ہوتی ہے اور ایک فیکٹری کی فیکٹری میں موجود ہوتی ہے، گودام کی گودام میں موجود ہوتی ہے، جب تک کہ اس کی زکوٰۃ انسان ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا من ادا زکاۃ، جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی ذہب شرہ، اب اس کا شر ختم ہو گیا، اب اس کی بے برکتی ختم ہوگی، نحوست ختم ہوگی۔ ومن لم یؤدی زکاۃ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اس کے اندر شر بھی موجود ہے، بیماریاں بھی موجود ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہے، نقصانات بھی ہے، یہ تو دنیائی نقصان ہے اور اخروی نقصان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی گردن کے اندر، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس کی جبڑے کے اندر، منہ کے اندر 2 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے، اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے جب وہ چیخے گا، چلائے گا، تو اس سانپ کو اللہ رب العزت زبان دے گا، وہ 2 سانپ اس سے کہیں گے انا کنزک انا مالک، ہم جو سانپ ہیں ہم تیرا وہ مال ہے جسے تو جیب میں بھرا کرتا تھا،
اکاؤنٹ میں بند کر کے رکھا کرتا تھا. تجھے بڑی محبت تھی اپنے اکاؤنٹ سے اور اپنے اس مال سے. ہم وہی دو سانپ ہے جسے اللہ نے تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال سے دولت سے نوازا ہے وہ اس میں جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کرے. اب چونکہ وقت تو تقریباً ہونے جا رہا ہے، میں مختصراً عرض کروں گا کہ کس انسان پر یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس پر نہیں ہے. وہ مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے صاحب نصاب ہونا چاہیے، اور جو اس کے پاس یہ مال موجود ہے وہ قرض سے ایکسٹرا ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے، ضرورت سے زائد اس کے پاس یہ سامان ہونا چاہیے، اور اس مال پر 1 سال گزر جانا چاہیے. یعنی صاحب نصاب، ایک دو باتیں تو آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کہ مسلمان بھی ہو اور اسی طرح سے وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو. اب صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس انسان کے پاس، چونکہ مارکیٹ کی جو ریٹ ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، 87 گرام سونا تھا مگر چونکہ چاندی کی نصاب کو معتبر مانتے ہیں، اس وجہ سے مانتے ہیں تاکہ غریبوں کی جو ہے مدد ہو سکے، اس وجہ سے جو ہے چاندی کے حساب کو قبول کیا جاتا ہے. جو ہے 612 گرام چاندی جس کے پاس ہوگی، یا مال تجارت اتنا موجود ہوگا، نقد پیسہ اتنا موجود ہوگا، زیور اگر اتنا موجود ہے، غالباً 40,000 کے آس پاس اس کی ریٹ آج مارکیٹ کے اندر ہے. تو جس مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے پاس 40,000 روپے ہیں، اور وہ 40,000 ایسے ہیں، چاہے وہ نقد ہو، چاہے دکان میں مال تجارت ہو، چاہے کسی کے پاس سونا ہو، اگر یہ ہے اور پھر اس پر 1 سال گزر بھی گیا ہے تو پھر اس مسلمان کو اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اگر ایک انسان کے پاس مال تجارت ہے اور وہ 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، مگر اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن سے میں مال لیتا ہوں ان کا میرے اوپر قرض کتنا ہے، تو وہ قرض نکالنا ہے. پھر اس چیز کو بھی ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا مال باہر کتنا گیا ہے دوسرے لوگوں کے پاس، دکانداروں کے پاس، یا آپ کا پیسہ کتنا باہر ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے یہ پیسہ مجھے ملے گا، تو اس پیسے کو بھی آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے. پھر پوری لسٹ دیکھنی ہے کہ کتنا بنتا ہے، اس مال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 1-2 مسئلے آئے تھے. ایک مسئلہ تھا تراویح کی تسبیح سے متعلق، کہ عموماً ہمارے یہاں آج کل یہ سوالات اٹھتے ہیں مساجد میں کہ تسبیح تراویح کا حکم کیا ہے. یہ جو ہم سبحان ذی الملک والملکوت تسبیح پڑھتے ہیں یہ سنت تو نہیں ہے، فرض واجب بھی نہیں ہے. ہاں کچھ علماء نے لکھا ہے، انہوں نے خود جو ہے اللہ رب العزت کی توحید کے لیے ایسے الفاظ لائے ہیں جو اس تسبیح میں موجود ہے. اب اگر کوئی انسان کسی کو زبردستی کرتا ہے کہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے تو وہ انسان بھی غلط ہے. کسی کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ سنت بھی نہیں ہے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ پڑھنے کی جو اگر کسی انسان کی یہ زبان صحیح ہو، یعنی وہ تسبیح تراویح کو صحیح پڑھ سکتا ہو، ایسا نہیں نسالک الجنہ پڑھتا ہو، اللہم اجرنی کو اجرنا پڑھتا ہو وغیرہ وغیرہ. تو اگر انسان کے الفاظ بھی درست نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مناسب ہی ہے وہ خاموش رہیں. یہ 4 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا ہو، الحمدللہ پڑھنا ہو، تسبیح تراویح پڑھنی ہو یا خاموش رہنا ہو، کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا. یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ سنت تک نہیں ہے. پھر دوسرا مسئلہ روزے سے متعلق تھا کہ جو انسولین کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی جمعہ کو عرض کیا تھا، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا ہے. وہ کوئی بھی انجیکشن ہو، رگ میں کرنا ہو، گوشت میں کرنا ہو، یا اسی طرح سے شوگر والے جو انسولین کرتے ہیں اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. ایک مسئلہ آیا تھا جو اسپرے لگاتے ہیں ناک کے اندر، زکام وغیرہ کی لگاتے ہوں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسپرے جب ہم ناک میں چھڑکیں گے اس کا اثر دماغ میں جائے گا، دماغ سے جو ہے انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.